السلام علیکم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، جس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اور پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ اسی طرح سورہ المائدہ میں فرمایا، تم پر حرام کیا گیا مردار، خون اور سور کا گوشت۔ طبعی اور اخلاقی نقصانات۔ سور کا گوشت مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، جیسے پیٹ کے کیڑے، انفیکشنز اور دیگر صحت کے مسائل۔ اسلامی نقطہ نظر سے سور کی خوراک اور عادات ناپاک ہیں، جو انسان کی اخلاقی روحانی پاکیزگی کے منافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو حرام کر کے انسانوں کی اطاعت کا امتحان لیا ہے۔ سور کی حرمت بھی اسی میں سے ایک ہے۔ کیا سور کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا؟ اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ سور کی حرمت اس کی ناپاک طبیعت کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حکمت کے تحت پیدا فرمایا۔ قرآن میں اس ناپاک اور حرام قرار دیا گیا ہے تاکہ مسلمان اس سے پرہیز کریں اور اپنی صحت اور روحانی طہارت کو برقرار رکھیں۔ اللہ کی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، خواہ ہم اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ یورپ سمیت تقریباً تمام امریکی ممالک میں گوشت کے لیے بنیادی انتخاب سور ہے۔ اس نجس جانور کو پالنے کے لیے صرف فرانس میں پگ فارمز کا حصہ 42,000 سے زیادہ ہے۔ کسی بھی جانور کے مقابلے میں سور میں زیادہ مقدار میں چربی ہوتی ہے، لیکن یورپی اور امریکی ممالک اس چربی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس چربی کو ٹھکانے لگانا محکمہ خوراک کی ذمہ داری ہے۔ اس چربی کو ختم کرنا بڑا سردرد ہے۔ 60 کی دہائی تک اسے جلایا جاتا تھا، پھر اس کو کرامت بنانے کے لیے صابن بنانے میں استعمال ہونے لگا۔ شروعات میں سور کی چربی سے بنی مصنوعات پر واضح لکھا جاتا تھا پگ فیٹ۔ کیونکہ ان اشیاء کے بڑے خریدار مسلمان ممالک ہیں، ان میں یورپی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا گیا اور پابندی لگا دی گئی، جس میں یورپ کو بڑا خسارہ ہوا۔ 1857 میں اس وقت رائفل کی گولیوں پر چربی کی پرت چڑھائی گئی تو برصغیر کے مسلمانوں اور ہندو قوموں نے اس کی مخالفت کر دی کہ اس کو منہ سے کاٹ کر استعمال نہیں کریں گے۔ ان حقائق کے بعد پگ فیٹ لکھنا چھوڑ دیا گیا اور اصطلاحاً FIM لکھا جانے لگا۔ یورپ میں رہنے والے تمام لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ اس طرح ایک بار پھر FIM والی پروڈکٹس پر پابندی لگی اور یورپی کمپنیوں کو بھاری نقصان ہوا۔ بعد ازاں یورپی کمپنیوں نے انگریڈینٹس کی شکل میں ایک کثیر القومی کمپنیوں کی مصنوعات پر لیبل لگانا شروع کر دیا۔ ان میں ٹوتھ پیسٹ، ببل گم، چاکلیٹ، بسکٹ، کارن فلیکس، ٹافیاں، ملٹی کینڈیڈ فوڈ، وائٹامنز اور بہت سی ادویات شامل ہیں۔ چونکہ یہ ساری سامان مسلمان ممالک میں بے پناہ استعمال ہوتا ہے، لہذا مسلمانوں کو استعمال معاشرے میں بے شرمی، بے رحمی اور جنسی استحصال کے رجحان میں اضافہ ہوا۔ تمام ایمان والوں سے درخواست ہے کہ ان مصنوعات سے پرہیز کریں۔ جب بھی کوئی پیکٹ چیز خریدیں یا اس پر درج کوڈ کو ضرور پڑھا کریں اور تحقیق کے بعد ہی استعمال کریں۔ کوڈز کی فہرست ویڈیو میں بھی موجود ہے اور ڈسکرپشن میں بھی آپ کی سہولت کے لیے بتا دی گئی ہے۔ اپنی طرف سے کوشش ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حرام سے محفوظ رکھے۔ کوشش کرنا انسان کا فرض ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات رحم اور بخشنے والی ذات ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔